جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں جمعیت علماء پاکستان کے دفتر میں، اور جمعیت علماء پاکستان کے رہنما کی جانب سے جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے 6 مارچ کو جو ہے وہ ایک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آئیے جو جمعیت علماء پاکستان کے رہنما عبدالرضا سنگانی ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی ڈویژن کے رہنما محمد فاروق نورانی ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 6 مارچ کو خادمین کنونشن ہو رہا ہے ریلوے گراؤنڈ کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے تیاری ہماری چالو ہے۔ پورے کراچی سے انشاءاللہ تعالی کنونشن کی تیاری چالو ہے، اور سب سے رابطے میں کراچی ڈویژن جو ہے نا مسئلہ لگی ہوئی ہے، اور سب سے رابطے میں لگی ہوئی ہے۔ سب میں پروگرام ہو رہے ہیں، علاقائی پروگرام ہو رہے ہیں، ضلعی پروگرام ہو رہے ہیں۔ سب کو بریفنگ دی جا رہی ہے کہ کافی عرصے کے بعد جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے خادمین کنونشن ہو رہا ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا، پورے پاکستان میں یہ سلسلہ چالو ہے۔ ابھی کراچی کی باری آئی ہے، تو کراچی میں انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے تیاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی سب آئیں گے، اللہ نے چاہا۔ امید ہے کہ اس میں نظام مصطفیٰ کے سپاہی اللہ کے حکم سے بھرپور طریقے سے تیاری کر کے آئیں گے۔ جو سوئے ہوئے تھے انشاءاللہ تعالی وہ جاگیں گے، اور ان کو بھرپور طریقے سے آنا چاہیے، تاکہ اس ملک میں اللہ کا نظام مصطفیٰ نافذ ہو، اور ملک خوشحال ہو جائے، اور ترقی کی طرف گامزن ہو جائے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کنونشن کو کامیابی عطا فرمائے۔ سارے جتنے بھی خادمین ہیں نا، چاہے بچے ہیں، بڑے ہیں، علماء کرام ہیں، سب ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے تیاری ہے، اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پوسٹر وغیرہ لگنے شروع ہو جائیں گے 1-2 روز کے اندر۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 26-27 تاریخ کو ہمارے پینا فلیکس اور بینر وغیرہ لگنے شروع ہو جائیں گے، تاکہ جو ہے نا، اور ڈور ٹو ڈور رابطے بھی ہیں، جو ہمارے خادمین بیچارے جو پرانے ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ابھی آئے نکلیں، اور شاہ اویس نورانی صاحب کی قیادت میں جو قافلہ رواں دواں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے اس کو کامیاب بنائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا وہی تاریخ دہرائی جائے گی 1974 کی طرح اور 1978 کی طرح جو قافلے نکلے تھے۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے اہل سنت والجماعت ایک پلیٹ فارم پہ ہے، اور ایک ہی سیاسی جماعت ہے، جماعت اہل سنت۔ اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں نا ہماری، وہ اس کی سیاسی تنظیم جمعیت علماء پاکستان ہے، اور ایک ہی جماعت ہے جمعیت علماء پاکستان۔ سیاسی جماعت اہل سنت کی ایک سیاسی جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے عوام شرکت کریں گی، خادمین شرکت کریں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عمل ہمارا یہ ہے کہ اس کے بعد عام جو ہے نا جلسہ کیا جائے گا بڑا، جس میں نظام مصطفیٰ کی تحریک کے سلسلے میں بھرپور طریقے سے ایک بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے قائدین جو ہے نا اعلان کریں گے کہ بڑا جلسہ جو ہے نا کراچی میں، بلکہ پورے پاکستان میں ہوگا، کراچی میں بڑے بھرپور طریقے سے ہوگا۔ کراچی شہر روشنیوں کا شہر ہے، یہ نظام مصطفیٰ کے سپاہیوں کا شہر ہے۔ یہاں سے تحریک چلتی ہے، اللہ کے حکم سے یہی تحریک یہیں سے چلے گی۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے چلے گی، اور یہیں سے قافلے جو ہے نا اسلام آباد کی طرف رواں دواں بھی ہوں گے، اور وہیں سے نظام مصطفیٰ کا سروج طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر ہو چکا ہے، میرا خیال ہے ملتان میں بھی ہو چکا ہے، اور اسلام آباد میں بھی ہوا تھا۔ اب یہ کراچی کی باری ہے، کراچی میں ہو رہا ہے۔ ان کے بعد سندھ کے اندر سکھر میں بھی ہوگا، جس طرح سکھر میں بھی ہو چکا ہے، میرا خیال ہے کراچی میں اب ہو رہا ہے، سکھر میں بھی ہو چکا ہے۔ کتنی حد تک کامیابی دیکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھی، پہلے بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ ابھی تو کراچی کو تو بالکل جو ہے نا ویران کیا ہوا تھا۔ کراچی مذہبی جماعتوں کا شہر تھا، امن کا شہر تھا، سکون کا شہر تھا۔ یہاں پر فتنے فساد نہیں سے، سب بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دکھ درد میں ایک دوسرے کے شریک تھے، ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ کوئی بیچارہ بھوکا رہتا تھا تو پڑوسی اس کا احترام کرتا، یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ فلاں ہے، یہ چنا ہے، چنی ہے، سب مسلمان ہے، بھائی ہے ہمارا، یہ کوئی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اور اللہ کی مہربانی سے ہمارے پیر و مرشد شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ملی یکجہتی بنائی اسی نظریے کے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے۔ اس کے بعد مجلس عمل بنی، اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ الائنس بنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی جو ہے نا نظام مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے چاہ جلد اس کا جو ہے نا، اور پبلک چاہ بھی رہی ہے۔ دیکھو بہت تنگ آ گئی پبلک، بہت زیادہ تنگ آ گئی ہے۔ پبلک چاہتی ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ تبدیلی آئے۔ اصل تبدیلی تو یہیں پہ آئیں گی نظام مصطفیٰ کے ذریعے۔ تبدیلی کے نعرہ سب لگاتے ہیں، سب نے لگایا، کسی نے روٹی کپڑا، کسی نے کیا، جو کچھ کرنا تھا سب نے کیا ہے، سب لوٹتے گئے۔
اصل جو ہے نا تبدیلی آنی ہے، نظام مصطفیٰ سے آنی ہے، اسلام سے آنی ہے، دین سے آنی ہے. سب ہم نے استعمال کر چکے، کارتوس ہم نے سارے استعمال کر چکے. نظام مصطفیٰ کا کارتوس چلے گا اور اچھا چلے گا، اور اس ملک میں کیا پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پر بلند ہوگا. اللہ نے چاہا، میرے رب نے چاہا، انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوگا. کیونکہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اسلام اسلام اور دین کی بنیاد کو نہیں چھوڑیں گے. ہم مسلمان ہیں، ہم کس طرح اس سے ہٹ سکتے ہیں؟ ہم تو نظام مصطفیٰ چاہیں گے، اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو، اللہ کا نظام نافذ ہو. یا سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں، کوئی کیا لگاتا ہے، کوئی کیا لگاتا ہے. ہم نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارا نعرہ مختصر ہے، جامع ہے کہ اسلام کا نافذ ہو، نظام مصطفیٰ نافذ ہو. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جمعیت علماء پاکستان جو ہے پاکستان بنانے والوں کی جماعت ہے. یہ ان اولیاء کرام اور عوام اہل سنت کی جماعت ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قابل فخر قیادت میں جد و جہد کی اور پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا. اب یہ ان کی جماعت جو ہے اس نے پاکستان بننے کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جمعیت علماء پاکستان 1948 میں قائم ہوئی، جس کے سربراہ جو ہے مولانا سید احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حامد بدایونی اور اکابر علماء جو ہے اس کی قیادت فرما رہے تھے. اور ہم نے سیاست سے دور رہ کر کے ملک کے اندر جو بھی سسٹم ہے ان کو چلانے کے لیے جو پاکستان کی دیگر مسلم لیگ کی قیادت ہے وہ کام چلائیں. لیکن جب 1970 تک کوئی ایسا قابل ذکر کام نہ ہو سکا، قائد اعظم محمد علی جناح کو تو مہلت ہی نہ مل سکی کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد وصال ہو گیا، تو 70 میں پہلی بار جمعیت علماء پاکستان نے عملی سیاست میں حصہ لیا. اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں ویسٹ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر پیپلز پارٹی کے بعد کسی کا ووٹ بینک تھا تو وہ جمعیت علماء پاکستان کا تھا. یعنی کہ ہر جگہ ہمارے کینڈیڈیٹ یا تو کامیاب ہوئے یا رنر تھے، سیکنڈ تھے. اس کے بعد جو ہے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جو تھی وہ پہلی اور ابھی تک کے مطابق تو آخری ہے، اللہ کرے آگے مزید کوئی دستور سازی کا اچھا کام ہو جائے. اس دستور ساز اسمبلی میں سب سے بڑا کام جو تھا وہ جمعیت علماء پاکستان کے پارلیمانی لیڈر علامہ شاہ احمد نعمانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جس کو ہر پاکستان کے سیاسی اور مذہبی رہنما اس کے معترف ہیں کہ پاکستان کے آئین کو اسلامی بنانے میں، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام قرار دلوانے کے لیے، پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن بنانے کے لیے، پاکستان میں مسلمان کی تعریف کے لیے، پاکستان میں ختم نبوت کے عقیدے کو آئینی تحفظ دلوانے کے لیے، یعنی کہ ہر آئینی اور فلاحی ویلفیئر بنانے کے لیے جو آئین سازی کا کام ہوا اس میں امام شاہ احمد نعمانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی کردار تھا. اور یہ 4 افراد تھے جنہوں نے سوشلزم کے جنازے کو کندھا دے دیا اور پاکستان کے آئین سے سوشلزم کو نکال دیا، اسلام داخل ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسی قوتیں کام کرتی ہیں تو ان کے پیچھے سازشیں بھی ہوتی ہیں، کہ پیچھے کام بھی ہوتا ہے. تو سازشی عناصر نے جنرل ضیاء کے دور سے وہ زیادہ سرگرم ہو گئے. انہوں نے جمعیت علماء پاکستان میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کراچی شہر میں بھی ان کو نہتا کرنے کے لیے لسانیت کو، ملک بھر میں لسانیت کو جو فروغ دینے کی جو ہے منظم سازش کی گئی، جس کے نتیجے میں جمعیت علماء پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ضرور ہوئی لیکن اپنے موقف سے اور اپنی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹی. امام شاہ احمد نعمانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا کام ہے، جیسے مؤذن کا کام اذان دینا ہے تو میں اذان دیتا رہوں گا. اس بات سے کوئی نہیں ہے کہ نمازی کتنے آتے ہیں اور کب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. وہ اذان دیتے رہے، ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے. ہر دور میں اس ملک کی صحیح معنوں میں رہنمائی کے لیے، فریضہ انجام دینے کے لیے امام نورانی کا کردار جو ہے، اس کی تمام سیاسی قوتیں پاکستان کی آج بھی معترف ہیں. اور آج بھی ان کے عرف میں جب آتے ہیں بڑے بڑے سیاسی رہنما تو ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ان کا نعم البدل ہمارے پاس نہیں ہے، اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات ہیں، یا طاقت نے سیاست میں بہت بڑا حصہ ہو گیا کہ طاقت جس کے پاس ہے، جس کے پاس پیسہ ہے. جمعیت علماء پاکستان جو ہے ایسے نامصائب حالات میں بھی اپنا کام کرتی رہی.